عزت ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے۔ جنت ہر کسی کو چاہیے، بس جنت چاہنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا سیدھا ہونا ہوگا، کردار سیدھا، گفتار سیدھی، بات کریں تو سچی اور کام کریں تو اچھا، جنت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ وہ جنت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب جنت مانگو تو فردوس مانگو۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت الفردوس اس کی کیا خاصیت ہے، کیا امتیاز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عرش کا سایہ اس جنت پر ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو حصہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت کے 100 درجے، جنت کی کس کس چیز کا ذکر کیا جائے، 100 درجے، ایک درجہ وہ جو سب سے اوپر ہے 100 والا، اور پھر 99، پھر 98 اور نیچے چلتے چلتے نمبر 1۔ اب ظاہر ہے کہ جسے سب سے آخر میں اتنی جنت مل رہی ہے، جن کے درجے بلند ہوں گے وہ اوپر جائیں گے، ان کے کتنے علاقے زیادہ۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمانوں کے لیے اتنا کچھ بنا رکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان کے لیے اتنا کچھ ہے کہ ان کی آنکھوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں انار ہے، سیب ہے، ان سیبوں میں سے بعض سیب ایسے ہیں کہ کاٹن لگیں تو ٹک ٹک تو کرچ کرچ کی آواز آتی ہے، سخت چھری سے کاٹیں تو چھری گزرتے ہوئے بھی اس کی آواز دیتی ہے نا۔ کچھ سیب نرم ہیں، کچھ سخت ہیں۔ اور جنت میں جو سیب یا پھل ملے گا وہ کیسا ہوگا؟ زبدہ ہے نا، مکھن، بٹر، بٹر سے زیادہ نرم ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور لذتوں کا کوئی کہنا ہی نہیں ہے۔ اس کی جنت کے پھلوں کی، جنت کی نعمتوں کی لذتوں کا بیان کرنا ہی مشکل۔ نرم، اور پھر یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں میں کہاں سے اتاروں سیب، اب کیسے سیڑھی لاؤں اوپر جاؤں، کون اتار کے دے؟ آپ کا جی چاہا کہ یہ سیب میں کھاؤں، وہ آپ کے سامنے پلیٹ میں موجود ہوگا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو شخص جو چاہے گا، جس چیز کو جب چاہے گا اللہ اس کے سامنے پیش کر دے۔ گو تکیے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت مسندیں ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، جنت میں ریشم اور سونا عام ہوگا۔ یہاں حرام، وہاں عام، اور پوری جنت 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اینٹ اور گارے کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے جہاں کہیں سوراخ رہ جاتا ہے، اس سوراخ میں بھی کچھ ڈالتے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا کچرا مچرا، اینٹوں کا، تبوکوں کا ٹوٹا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، گارا کستوری کا، اور وہ بھرائی کرنے کے لیے جو کچرا ڈالنا ہے وہ جواہر لال اور موتی۔ جنت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس طرح خوبصورت بنائی ہے۔ درختوں کے پائے نیچے جو تنا ہے، درختوں کا تنا کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، پتے خوبصورت اور انتہائی خوبصورت، اللہ نے وہ سارے کا سارا سلسلہ اے مومنوں مسلمانوں آپ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت کو حاصل کر سکیں۔ اگر یہ کہیں نا کہ بس وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں تو بس کافی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، کئی لوگ بڑے زور شور سے کہتے رہتے ہیں نبی پاک کے امتی ہیں ہمیں جنت نہیں ملے گی، تو ایسے جیسے کہ وہاں لکھوا آئے۔ میں نے اشارہ دے دیا ایک حدیث صحیح مسلم کی، نبی پاک کے امتی، نبی پاک دیکھ رہے ہوں گے کہ آ رہے ہیں، شکلیں صورتیں ساری صحیح مسلمانوں والی، لیکن ان کو تو حوض کوثر سے جام کوثر نہیں ملے گا۔ اللہ کہے گا میرے نبی تیرے دین کو انہی لوگوں نے بگاڑا تھا۔ آج ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں خاص طور پر، چونکہ ہم ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ دین کا حلیہ کون بگاڑ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں نہیں جانتا۔ قرآن کریم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر جو چیزیں یہاں ثابت نہیں ہیں، ان کو چھوڑ کر جو کوئی دین میں کچھ داخل کر رہا ہے وہ سارے اسی زمرے میں، اسی کھاتے میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے تذکرے بڑے لمبے چوڑے ہیں، حدیث میں بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں سے بنائے، جہنم سے محفوظ رکھے، جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنمیوں والے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ حج تمتع میں یوم عرفات کے بعد احرام اتارنے کے بعد جو طواف اور سعی کیا جاتا ہے، طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے اور اسی حالت میں طواف مکمل کر لے اور وضو کر کے مقام ابراہیم پر نماز پڑھ لے اور پھر صحیح کر لیں، پھر اگلے دن الوداعی طواف کے بعد وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جو طواف کے چکر باقی تھے وہ مکمل کر لیں۔ احادیث اور قرآن کے مطابق کیا یہ حج میں کوئی غلطی ہوئی ہے؟ حج میں یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ طواف جو ہے وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ پہنچنے سے پہلے حائضہ ہو گئیں، رونے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہ بناتے ہوا کے لیے یہ اللہ کی طرف سے فطرت ہے۔ افعلی ما یفعلہ الحاج الا ان تطوفی بالبیت، جو کچھ حاجی کر رہے ہیں تم کرتی جاؤ، جو کچھ حاجی کر رہے ہیں، منا جائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات جائیں، مکہ آئیں، جو کچھ کرتے ہیں کرتی رہو، الا ان تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، اور ظاہر ہے کہ نماز تو حائض میں عورتیں پڑھتی نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی وضو سے نہیں ہے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اور یہ صاحب جنہوں نے لکھا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، انہوں نے مقام ابراہیم کی 2 رکعتوں کے لیے وضو کر لیا ہے، لیکن طواف جس کے لیے بھی وضو ضروری تھا اس کے لیے وضو نے کیا، لہذا ان کا وہ طواف نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں کہ طواف وداع جو ہے، جب طواف وداع کرنے لگے تو پھر انہوں نے بے موقع سا جا کے وہاں کہیں کچھ باقی کے چکر، طواف اگر دوران وضو ٹوٹ جائے، آپ جائیں وضو کرنے کے لیے جائیں، آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رش کی وجہ سے 4 گھنٹے بھی لگ جائیں، لیکن آپ وضو کی جگہ تلاش کرنے گئے ہیں وضو کرنے کے لیے لائن میں، 4 گھنٹے بھی رکے رہیں گے کوئی بات نہیں، جب آئیں گے آپ جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دیں۔ آپ تو آپ درمیان میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہے، کیسے کیسے کرتے رہے، لہٰذا آپ کو طواف افاضہ کرنا چاہیے۔ اور آپ الحمدللہ یہاں ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے، بس میں بیٹھیں اور جا کے طواف کریں۔ طواف افاضہ کا آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، حج کا رکن عظیم ہے، اور اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور اگر اس سے تو آپ یہ کر لیتے کہ طواف وداع کے وقت طواف افاضہ اور وداع دونوں کی نیت کر لیتے تو دونوں ہو جاتے، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، بلکہ اپنے حساب سے ہی جمع تفریق کرتے رہے۔ اور ہمارے لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہاں نہیں پوچھیں گے، جانے سے پہلے نہیں پوچھیں گے، آنے کے بعد اب دیکھیں ذوالحج کا مہینہ بھی نکل گیا، محرم شروع ہو گیا، لوگوں نے اپنا آپ پیٹ پیٹ کر تباہ کیا بدبختوں نے، اور ان کو اب یاد آ رہا ہے کہ میرا تو طواف اس طرح کا ہوا ہے۔ میرے بھائی آپ ایک سفر کیجئے اور طواف افاضہ کیجئے تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائے۔ اسلام میں بال کٹوانے کا کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ کیا بالوں کو کنگھی کرنا جائز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے۔ یوجب التیمن فی ترجلہ وفی تنعلہ وترجلہ وفی شانہ کلہ، آپ جوتا پہنتے دایاں کنگا کرتے تو یہاں جو سر کے اندر مانگ ہوتی ہے پہلے یہ بایاں دایاں پہلو سنوارتے، پھر بایاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال زلفیں لمبے رکھے ہوئے تھے، جب کبھی کٹوائے نہ ہوتے تو کندھوں تک آ جاتے، جب کبھی کٹوائے نہ ہوتے تو بال لمبے ہو کر کندھوں تک آ جاتے، اور جب آپ کٹواتے تو کانوں تک آ جاتے، یعنی ظاہر ہے کہ اتنے بال تک کا عرصہ جو ہے وہ گزر جاتا۔ ہمارے آج کل کچھ پیروں نے، بزرگوں نے، جس کو کہہ لیں عورتوں کی طرح پورے بال رکھے ہوئے ہیں، بالکل غیر شرعی۔ سنت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یا کندھوں تک یا کانوں تک، اگر کندھوں سے نیچے چلے گئے تو وہ تو عورتوں کی طرح ہو گئے۔
اور مرد ہو کر عورت کی مشابہت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، وہ پیر ہو، مولوی ہو، چاہے کوئی بھی۔ لہذا بالوں کو رکھیں زلفیں نبی پاک کی طرح، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح۔ جب یہ سنا کہ اگر سر کے چمڑے تک پانی نہ جائے تو غسل نہیں ہوتا، تو بعض صحابہ جن میں سے خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے سر گنجا کروا دیا، کہا کہ ہم نہ بال رکھتے ہیں نہ اس مشکل میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں بال، پانی تھوڑا ہوتا تھا، آج کی طرح تو نہیں نا شاور کھولا کہ کبھی تو جائے گا نا، وہ تو وقت تھا ایسا کہ 2-4 چلوں میں پورا غسل کرنا پڑتا تھا، تو ایسے میں گنجا کروا دیا۔ گنجا کروانا جائز ہے، زلفیں رکھنا جائز ہے، اور انگریزی بال بنانا جائز نہیں ہے کہ کہیں سے کٹوا دیا کہیں سے رکھوا لیا، جیسے کہ انگلش بال اور فرینچ کٹ ہے، فلاں کٹ ہے، آج کل تو سولجر کٹ ہے، اور ایک کیا کٹورا کٹ بھی کہہ رہے ہیں نا آج کل، ایک کوئی کٹورا کٹ آئی ہے، اوپر سے ایسے باقی یہاں سے سارے کاٹے ہوئے ہیں، سینٹر میں تھوڑی سی فصل اگی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساری کٹیں ناجائز ہیں، غیر شرعی ہیں، ان سے بچیں۔ یا زلفیں رکھیں یا گنجا کروائیں، یا پھر ایسے بال ہوں کہ ہر طرف سے برابر ہوں، بال ہیں جتنے بھی ہیں لیکن ہر طرف سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے برابر ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نماز میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور کون سی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ سجدے میں کوئی بھی دعا مانگے جائز ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح ہے، اس کے بعد جو دعائیں چاہیں، جو دعا آپ کی جی میں آتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ہے، اللہم اجرنا، قرآن کریم کی دعائیں مانگنا جائز۔ کئی لوگ قرآن کریم سے ثابت شدہ دعائیں نہیں مانگتے، کہتے ہیں جی سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے، سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا حدیث میں بھی آئی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی آئی ہے، لہذا کوئی بھی دعا جو ہے وہ سجدے میں مانگی جا سکتی ہے، کوئی پابندی نہیں۔ حال ہی میں رائے ونڈ میں تبلیغی اجتماع ختم ہوا ہے، اس کے اختتام پر مولانا صاحب نے ایک اجتماعی دعا کروائی ہے، کیا اسلام میں اجتماعی دعا جائز ہے؟ اجتماعی دعا میں کوئی حرج نہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اجتماعی دعا مل کے دعا کرنا، یہ صلاۃ الاستسقاء کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الاستسقاء جو بارش کے لیے یہ پچھلے پیر کو نماز پڑھی گئی، وہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی دعا ہے۔ جمعے میں امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اجتماعی دعا۔ اجتماعی دعا میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ کوئی ایسی جگہ ایسا موقع اس میں پابندی کر لی، جیسے ہمارے یہاں 5 وقت کی نمازوں میں پوری پابندی کے ساتھ، پورے التزام کے ساتھ، جو آدمی فرض پڑھ کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں گستاخ ہے، جاہل ہے، کیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التزام ثابت نہیں۔ کبھی کبھار نماز کے بعد بھی آپ کر لیں گے اجتماعی دعا تو کوئی حرج نہیں، اجتماعی دعا منع نہیں۔ بے موقع جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہاں اجتماعی دعا کا التزام کرنا منع ہے، خاص طور پر جیسے ہمارے 5 وقتہ نمازوں کے بعد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کر دیں، من حب للہ وبغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے دیا تو اللہ کے لیے، یعنی کسی کی رو ریات کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں دیا۔ من حب للہ، کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر کہ یہ دیندار ہے، نیک ہے، نمازی ہے۔ وابغض للہ، نفرت کی تو صرف اللہ کے لیے۔ اب کسی سے نفرت کی تو اس لیے نہیں کہ اس نے کبھی میرے بارے میں کچھ ایسا کر دیا تھا، ساری عمر اسے بول چال بند ہے، نہیں، صرف اللہ کی خاطر کہ وہ اللہ کے دین کا منکر ہے، کافر ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، دیا تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور منع کیا تو بھی صرف اللہ کی خاطر۔ ایک آدمی شرک سے پوری طرح لدا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ بڑا کھلا مشرک ہے، بدعتی ہے پرلے درجے کا، اور آپ جا کے اس کے آپ نے اپنی زکوٰۃ یا صدقہ کہ جی ذرا یہ غریب ہے، آپ یہ کس وجہ سے جائیں؟ اس سے روک لیں، اسے نصیحت کریں، اسے شرک و بدعت چھوڑنے کا کہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، سیٹلائٹ ڈشیں لگی ہوئی ہیں، ہے ذرا غریب، اور آپ جا کے اس کو پیسہ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی آوارگی اور فحاشی میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی روکیں، اس سے بھی جب آپ روکیں گے تو یہ ہوگا منع للہ،
آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی لڑائی کسی جھگڑا کبھی ناراضگی نہیں، صرف اللہ کی خاطر کے بے دین آدمی فوش آدمی اس طرح کے آدمی کو صدقہ دے کے میں اپنا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہے منع للہ۔ اگر کوئی یہ کرے محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، عطا اللہ کے لیے، منع اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ کون ہے جو یہ چار چیزیں کرے گا؟ یقیناً اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں کن سے محبت اور کن سے بغض رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔